کہانی کی شروعات ایک ٹیم آف ایکسپلورر سے ہوتی ہے جو ساؤتھ اٹلانٹک سمندر میں سفر کر رہی تھی اور اس شپ پر ڈیوڈ نام کا ایک ویڈ آفیسر بھی تھا جو موسم کی صورتحال بیان کرتا تھا۔ یہ لوگ اس جزیرے کی طرف جا رہے تھے جو سمندر کے آخری سر پر واقع تھا۔ سرکار نے ڈیوڈ کو وہاں اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ اس آئلینڈ کے موسم کا آبزرویشن کر سکے۔ ڈیوڈ کو تقریباً 1 سال تک وہاں قیام کرنا تھا تاکہ وہ موسم کے اعداد و شمار جمع کرے اور بعد میں واپس پلٹ آئے۔ اسی پورے سال کے لیے کھانے پینے اور باقی ضروری اشیاء بھی مہیا کر دی گئی تھی۔ کئی دنوں کے طویل سفر کے بعد آخرکار وہ لوگ اس آئلینڈ تک پہنچ گئے۔ میرے بوٹ کے ذریعے ساحل پر اترے۔ یہ جزیرہ بالکل سنسان تھا، یہاں تک کہ ایک پرندہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آئلینڈ پر ایک لائٹ ہاؤس اور ایک چھوٹا سا مکان موجود تھا جہاں ڈیوڈ کو رہنا تھا۔ پہلے یہاں رابرٹ نام کے ایک ویڈ آفیسر تعینات تھا، مگر اس کی ڈیوٹی اب ختم ہو چکی تھی۔ اب اس کی جگہ ڈیوڈ پورا سال یہی رہ کر موسمی ڈیٹا جمع کرے گا، جبکہ پرانا آفیسر شپ کے ساتھ واپس روانہ ہو جائے گا۔ مگر جب ٹیم نے گھر کا جائزہ لیا تو حیران زدہ رہ گئی۔ کمرہ میں رابرٹ کا سامان بکھرا ہوا تھا، لیکن وہ خود کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کیپٹن اور ڈیوڈ فوراً لائٹ ہاؤس کی طرف بڑھے۔ وہاں جا کر دیکھا تو عمارت کے گیٹ کو نکیلے لکڑیوں کے ٹکڑوں سے ڈھانپا گیا تھا، جیسے کسی نے جان بوجھ کر رکاوٹ ڈال دی ہو۔ انہوں نے بار بار گیٹ پر دستک دی، مگر کوئی صدا واپس نہ آئی۔ آخرکار جب زور سے دھکیل کر دروازہ کھلا تو اندر ایک آدمی ملا جس کا نام گرونر تھا۔ جب اسے رابرٹ کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس نے جواب دیا کہ رابرٹ اب زندہ نہیں رہا اور سمندر کی جانب گیا تھا، مگر کبھی واپس نہیں لوٹا۔ یہ بات سن کر کیپٹن اور ڈیوڈ دونوں شدید حیران رہ گئے۔ کیپٹن نے ڈیوڈ کو یہ پیشکش کی کہ اگر چاہیے تو ہمارے ساتھ واپس جا سکتا ہے، لیکن ڈیوڈ نے انکار کر دیا۔ اس نے سوچا اگر وہ درست اور مکمل ویڈیو رپورٹ دے سکا تو اچھی خاصی رقم کما لے گا۔ کیپٹن نے اسے سیلف پروٹیکشن کے لیے ایک گن دی اور کہا کہ یہ جگہ محفوظ نہیں لگتی، اپنا خیال رکھنا۔ کیپٹن کے جانے کے بعد ڈیوڈ نے گھر سیٹ کیا۔ رات کو اسے رابرٹ کی ایک ڈائری ملی جس میں جزیرے کے بارے میں عجیب باتیں لکھی تھی، خاص طور پر ایک پراسرار مخلوق کے بارے میں اور کچھ جانوروں کی خاکی بھی تھے۔ اگلی صبح جب وہ ساحل کے قریب پہنچا تو اس نے چٹانوں کے بیچ پتھروں اور شیلز کا عجیب پیٹرن دیکھا۔ شاید یہ گرونر نے بنایا تھا۔ کام کے دوران اس نے دوربین سے لائٹ ہاؤس دیکھا تو گرونر کے ساتھ ایک اور شخص دکھائی دیا جو فوراً غائب ہو گیا۔ رات کو دروازے پر نوک ہوئی۔ ڈیوڈ نے گرونر سمجھ کر آواز دی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ جیسے اس نے لیمپ لے کر دروازہ کھولا تو نیچے سے ایک عجیب ہاتھ اندر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ انسانی ہاتھ بالکل نہیں تھا۔ وہ بھاگ کر بیسمنٹ میں چھپ گیا۔ کریچر گھر میں گھس آئی اور اسے ڈھونڈنے لگی، حتیٰ کہ بیسمنٹ کے سوراخ سے ڈیوڈ کو دیکھ لیا۔ جب وہ حملہ کرنے لگی تو ڈیوڈ نے فوراً چاقو اس کے آنکھ میں مار دیا۔ مخلوق چیخ کر بھاگ گئی۔ اب ڈیوڈ کو یقین ہو گیا کہ ڈائری میں لکھی باتیں سچ تھی۔ صبح اس نے ریت پر عجیب پیروں کے نشان دیکھے جو سمندر پر جا کر ختم ہو گئے تھے۔ اس نے گھر کو نکیلی لکڑیوں سے گھیر دیا، کتابوں اور کاغذوں پر تیل چھڑک کر تیار رکھا کہ اگر وہ کریچر آئی تو آگ لگا دے گا۔ شام کو اسے ایک پرانی باکس میں گن اور گولیاں ملی جس سے اس کی ہمت بڑھی۔ رات کو کریچر ٹولی کی صورت میں آ گئی اور گیٹ توڑنے لگی۔ ڈیوڈ نے گولیاں چلائی، کچھ مر گئے مگر باقی اور غصے میں آ گئے۔ اس نے پلان بی کے تحت آگ لگا دی۔ کریچر سمندر میں لوٹ گئے مگر گھر میں آگ لگ گئی۔ ڈیوڈ بمشکل باہر نکلا۔ بارش نے آگ بجھا دی مگر گھر جل کر راکھ ہو گیا۔ زندہ رہنے کے لیے اسے لائٹ ہاؤس میں پناہ لینا تھی۔ اس نے موقع دے کر گرونر کی پالتو کریچر کو پکڑ لیا اور شرط رکھی کہ اگر مجھے لائٹ ہاؤس میں رہنے دیا تو اسے چھوڑ دوں گا۔ گرونر مان گیا۔ اگلی صبح کریچر نے ڈیوڈ کا زخمی ہاتھ چاٹ کر ٹھیک کر دیا، جس سے وہ حیران رہ گیا۔ اب وہ گرونر سے اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتا تھا تاکہ دنیا کو یہ راز بتا سکے، لیکن گرونر کو یہ سب پسند نہیں تھا۔ وہ اس آئلینڈ سے کہیں نہیں جانا چاہتا تھا۔ گرونر کا اب اس دنیا میں کوئی بھی قریبی نہیں بچا تھا۔ اس کے لیے یہ جزیرہ ایک شاہی محل کی طرح تھا جہاں وہ خود کو بادشاہ سمجھتا اور اپنی مرضی کا مالک تھا۔ اسی لیے اس نے جزیرے کی کئی حصوں میں لکھ دیا تھا گرونر یہاں کا بادشاہ ہے۔ مگر ڈیوڈ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ عجیب سی کریچر گرونر کی وفادار کیسے بن گئی۔ تب گرونر نے بتایا کہ ایک دفعہ اس نے اس کی جان بچائی تھی۔ وہ غلطی سے اس کی مچھلی پکڑنے والی جال میں پھنس گئی تھی۔ اس وقت یہ کریچر چھوٹی سی تھی اور اسی دن سے وہ گرونر کے ساتھ رہنے لگی اور اس کی ہر بات مانتی تھی۔ لیکن گرونر سخت مزاج کا آدمی تھا۔ وہ اس کریچر کے ساتھ ظالمانہ سلوک کرتا، یہاں تک کہ اسے ہر روز فزیکلی تشدد کا نشانہ بنا دیتا۔ گرونر نے یہ بھی بتایا کہ ایک بار یہ مخلوق اس پر حملہ کر بیٹھی تھی
اور وہ اس نے بدلے میں اسے ایسی سزا دی کہ اس کے بعد یہ خود کو کرونر کی غلام سمجھنے لگی۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ رات کو یہ مخلوق سمندر سے کیوں آتی ہے، مگر وہ اپنی ساتھی کو کرونر سے آزاد کرانا چاہتی ہے، مگر کرونر ایسا ہونے نہیں دیتا۔ دن کی روشنی ان کی سکن جلا دیتی ہے، اس لیے یہ دن میں حملہ نہیں کرتی۔ ڈیوڈ اب یہاں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ شام ہونے پر کرونر نے کہا، بندوق لے کر تیار ہو جاؤ، وہ مخلوق کسی بھی وقت حملہ کر سکتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں سمندر سے بڑی تعداد میں مخلوق باہر آ گئی اور لائٹ ہاؤس کی طرف بڑھنے لگے۔ کرونر گولی پر گولی چلاتا رہا، مگر ڈیوڈ خوف زدہ ہو کر اندر جا بیٹھا۔ بار بار کہنے پر بھی وہ کونے میں سکڑ کر بیٹھا رہا اور آخر کار بے ہوش ہو گیا۔ کرونر ساری رات اکیلا لڑتا رہا۔ صبح اس نے غصے میں ڈیوڈ کے چہرے پر پانی پھینکا، اگر زندہ رہنا ہے تو ان کو مارنا سیکھو، ورنہ لائٹ ہاؤس سے نکل جاؤ اور میری ہر بات مانو۔ پانی لاؤ، لائٹ ہاؤس کے کام کرو اور رات کو گارڈ ڈیوٹی بھی کرو۔ اب ڈیوڈ کے پاس کوئی چارہ نہ تھا اور یہ سب کرنا اس کی مجبوری بن گیا۔ ڈیوڈ کرونر کی بات ماننے لگا، لیکن ایک چیز اس کو بالکل پسند نہیں آئی، وہ تھے اس مادہ مخلوق کو ہر روز جسمانی اذیت دینا۔ رات ہوئی، دونوں گارڈ ڈیوٹی پر تیار ہوئے۔ اس بار ڈیوڈ کو خوف نہ تھا، اس نے فائرنگ شروع کر دی، مگر آج کرونر نے کچھ نہ کیا، بلکہ ڈیوڈ کو باہر چھوڑ کر گیٹ بند کر لیا تاکہ وہ اکیلا سیکھے۔ صبح کرونر نے دیکھا کہ ڈیوڈ خون میں لت پت باہر بیٹھا تھا، مگر اب اسے لڑنے کا ہنر آ چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا، راتوں کو لڑائی اور دن میں کرونر کے کام کرتے کرتے جزیرہ ڈیوڈ کے لیے ایک قید خانہ بن گیا۔ دھیرے دھیرے اس کی اس مادہ مخلوق سے عجیب سی دوستی ہو گئی۔ اس کا نام اس نے اناریس رکھ دیا۔ پھر ایک دن انہوں نے دیکھا کہ حملہ کم ہو رہے ہیں۔ ڈیوڈ نے کہا، شاید سردیوں میں یہ کہیں اور چلی جاتی ہے، مگر کرونر نے کہا، نہیں، یہ اپنی تعداد بڑھا رہی ہے۔ ایک رات دونوں چیز کھیلنے لگی اور لائٹ آن کرنا بھول گئے۔ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر مخلوقات نے حملہ کر دیا۔ گولیوں کا ذخیرہ تقریباً ختم تھا۔ اسی طرح وہ ٹاپ فلور تک پہنچے، مگر کرونر کی پاؤں میں گہرا زخم آ گیا۔ خوش قسمتی سے صبح ہو گئی اور کریچر لوٹ گئے۔ اناریس نے زخم ٹھیک کرنے کی کوشش کی، مگر ڈیوڈ جان چکا تھا کہ یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی، نہ خوراک کا پیتی نہ گولیاں۔ اگلے دن ڈیوڈ نے سمندر میں ایک جہاز دیکھا اور فلیئر گن سے اشارہ کرنے لگا، مگر کرونر نے روک دیا۔ اسی وقت اناریس نے کرونر پر حملہ کیا تاکہ ڈیوڈ کو بچا سکے، مگر جہاز آہستہ آہستہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ کچھ دن بعد ڈیوڈ اناریس کو مچھلی کی ہڈی سے بنی ایک چھوٹی کشتی تحفے میں دی۔ وہ اسے جزیرے کے ایک کونے میں لے گئے جہاں سچ مچ ایک اصلی بوٹ موجود تھی۔ پرانی کہانی یہ تھی کہ کچھ لوگ طوفان میں اس جزیرے پر آ پہنچے تھے، مگر رات سے پہلے سب کریچرز نے مار دیا۔ ڈیوڈ نے ایک منصوبہ بنایا کہ وہ سوٹ پہن کر ڈوبے ہوئے جہاز سے گولیاں اور ڈائنامائٹ لائے، مگر کرونر نے منع کر دیا۔ آخر کار وہ مان گیا، مگر در حقیقت اس کا ارادہ تھا کہ ڈیوڈ کو نیچے چھوڑ کر مرنے دے اور ڈائنامائٹ خود لے آئے۔ دونوں کشتی میں اس جگہ گئے اور ڈیوڈ پانی میں اتر گیا۔ نیچے جا کر اس نے دیکھا شپ پوری طرح تباہ ہو چکی تھی، لیکن ڈیوڈ کی قسمت اچھی تھی کہ اسے پانی کے اندر کچھ ڈائنامائٹ کی باکس مل گئے، مگر اسی وقت اچانک کچھ کریچر اس کے سامنے آ گئے۔ یہ منظر دیکھتے ہی ڈیوڈ گھبرا گیا اور پاؤں پھسلنے سے نیچے جا گرا۔ بھاری ڈائیونگ سوٹ اس کی جسم پر ایسے جمع ہوا تھا کہ وہ ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ سگنل بھیجنے کا موقع ہاتھ سے نکل گیا کہ شاید وہ مخلوق ڈیوڈ کو مار چکی ہے، مگر حقیقت میں وہ صرف دو چھوٹے مخلوقی بچے تھے۔ ڈیوڈ نے جان بچانے کے لیے اپنا بھاری سوٹ وہی چھوڑ دیا اور جیسے تیسے سطح تک پہنچ گیا۔ انہیں وہاں کچھ پرانی لکڑی کا باکس ملے جن میں ڈائنامائٹ بھرا تھا۔ دونوں فوراً کام میں لگ گئے اور لائٹ ہاؤس کے چاروں طرف دو حفاظتی لائرز میں ڈائنامائٹ بچا دیا تاکہ اگلے حملے میں وہ مانسٹر کو ایک ہی دھماکے میں اڑا دے۔ کچھ مہینے گزر گئے اور برفباری کا موسم آ گیا۔ اچانک سے حملے بند ہو گئے، جیسی کریچر کو پتہ چل گیا ہو کہ یہ جگہ ان کے لیے جال بن چکی ہے۔ کرونر کو شک ہوا کہ شاید اناریس نے اپنے ساتھیوں کو خفیہ پیغام دے دیا ہے۔ غصے میں اس نے اس پر ظلم شروع کر دیا، مگر ڈیوڈ نے بیچ میں آ کر اسے روک لیا۔ دونوں نے ایک نیا پلان بنایا، لائٹ ہاؤس کا مین گیٹ کھلا چھوڑ دینا۔ ڈیوڈ نے چالاکی سے اناریس کو کہا کہ ٹاپ فلور سے چیخے تاکہ سمندر میں موجود کریچر مشتعل ہو جائے۔ جیسے انہوں نے گیٹ کھلا دیکھا، وہ سمندر سے نکل کر اندر لپکے۔ اندر آتے ہی ایک نے ڈیوڈ پر حملہ کر دیا، مگر اس نے ہمت دکھاتے ہوئے خود کو چڑھا لیا۔ سارے کریچرز اندر پہنچے تو کرونر نے ڈائنامائٹ کا لیور دبایا، مگر دھماکہ نہ ہوا۔ اصل میں ڈیوڈ نے جان بوجھ کر وائر کا کنیکشن کھول دیا تھا اور کرونر دوبارہ جوڑنا بھول گیا تھا۔ ڈیوڈ تیزی سے اوپر بھاگا اور وائر جوڑنے لگا۔ نیچے کریچر لائٹ ہاؤس پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔
جنہیں اکیلا کرونر روک رہا تھا۔ جیسے ہی کنیکشن مکمل ہوا، ڈیوڈ نے پہلا لیئر بلاسٹ کر دیا۔ زوردار دھماکے سے کئی کریچرز ختم ہو گئے، مگر اب بھی ایک بڑی ٹولی حملے کے لیے تیار تھی۔ کرونر نے دوسرا لیئر بھی اڑا دیا اور دھماکے کی شدت سے دونوں بے ہوش ہو گئے۔ صبح جب ہوش آیا تو اناریس غائب تھی۔ چاروں طرف مردہ کریچرز پڑے تھے۔ کرونر انہیں بھی مار رہا تھا جو زخمی حالت میں زندہ تھے۔ اسی وقت ڈیوڈ کی نظر ایک مخلوق کے گلے میں لٹکے ہار پر پڑی۔ زخمی کو تڑپتا دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ یہ سب مخلوقات بھی کسی نہ کسی خاندان کا حصہ ہے۔ اس دن کے بعد کریچر کا حملہ ختم ہو گیا، مگر سمندر کے کنارے سے ہر رات رونے کی آواز آتی رہی۔ ڈیوڈ سمجھ گیا کہ ایک غلط فہمی نے کئی خاندان توڑ دیے اور کئی بچوں سے ان کے ماں باپ چھین لیے۔ ایک دن اس نے سمندر کے کنارے کریچر کے چند چھوٹے بچے دیکھے۔ اس نے پتھروں کا ایک گول دائرہ بنایا اور بیچ میں وہ چھوٹی بوٹ رکھ دی جو اس نے اناریس کو دی تھی، اس امید پر کہ وہ واپس آ جائے۔ مگر کئی گھنٹوں انتظار کے بعد اناریس نہ آئی۔ صبح جب ڈیوڈ جاگا تو کرونر سو رہا تھا۔ اس کے پاس رکھی پرانی چیزوں میں ایک تصویر تھی۔ ڈیوڈ نے جیسے ہی دیکھی حیرت میں پڑ گیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کی تصویر اس نے ویدر آفیسر رابرٹ کی ڈائری میں دیکھی تھی، اور اس کے ساتھ کرونر کھڑا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ کرونر دراصل وہی رابرٹ تھا جس نے اپنی پہچان بدل لی تھی تاکہ ہمیشہ کے لیے اس جزیرے پر رہ سکے۔ یہ دیکھ کر ڈیوڈ نے بھی امید چھوڑ دی کہ وہ کبھی یہاں سے جا سکے گا۔ اگلی دن شام کو جب وہ ساحل پر گیا تو دیکھا کہ وہ چھوٹی بوٹ غائب تھی، مگر ایک کریچر کا ننھا بچہ اسے پکڑے کھڑا تھا۔ ڈیوڈ نے ایک جلتی لکڑی اس دائرے میں پھینک دی تاکہ دکھا سکے کہ وہ لڑائی نہیں چاہتا۔ کچھ ہی دیر بعد سمندر سے اناریس اور اس کے پیچھے پورا گروپ باہر آیا، مگر اس بار کسی نے ڈیوڈ پر حملہ نہ کیا اور سب امن چاہتے تھے۔ لیکن عین اسی وقت کرونر ہاتھ میں بندوق لے آ گیا۔ اسے لگا کہ اگر امن قائم ہو گیا تو اس کی بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ ڈیوڈ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانا۔ اس نے اناریس کو اندر جانے کا حکم دیا، مگر پہلی بار اس نے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر کرونر کا غرور ٹوٹ گیا۔ اسی میں اس نے لائٹ ہاؤس کا رخ کیا، مگر وہاں پہنچتے ہی فلیئر گن سے ایک شعلہ چھوڑا جو سیدھا ایک مخلوق کے بچے سے ٹکرا گیا۔ بچے کی موت نے سب کو خوفزدہ کر دیا اور اناریس نے ڈیوڈ پر بھی بھروسہ کھو دیا۔ غصے میں پاگل ڈیوڈ لائٹ ہاؤس میں گھس آیا اور کرونر سے لڑ پڑا۔ کرونر اسے مارنے ہی والا تھا کہ ڈیوڈ نے اس کا اصلی نام لے کر کہا، رابرٹ تم قاتل نہیں ہو۔ یہ سن کر وہ لمحے بھر کر رو گیا۔ اصل میں وہ فطرتاً قاتل نہ تھا۔ بیوی کی موت، اکیلا پن اور ڈپریشن نے اس کی ذہنی حالت تباہ کر دی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ کریچر کبھی جنگ نہیں چاہتے تھے، بس اپنے بچوں کے ساتھ سکون سے جینا چاہتے تھے۔ کرونر نے خود کو ان کے حوالے کر دیا اور لمحوں میں وہ مارا گیا۔ ڈیوڈ نے لائٹ ہاؤس کو اندر سے بند کر لیا۔ ایک سال بعد حکومت کا نیا آفیسر اور ویدر آفیسر آیا۔ جب انہوں نے پچھلے آفیسر کے بارے میں پوچھا تو ڈیوڈ نے کہا کہ وہ سمندر میں گیا تھا اور واپس نہ آیا۔ نئے آفیسر کو لگا کہ ڈیوڈ ہی کرونر ہے اور اس نے غلط فہمی دور نہیں کی۔ اب وہ بھی لائٹ ہاؤس کے بالکنی پر کھڑا سمندر کو دیکھتا رہا، کیونکہ وہ بھی اب اس جزیرے کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، بالکل کرونر کی طرح۔ ادھر اناریس اپنے خاندان کے ساتھ آزاد زندگی گزار رہی تھی، بغیر کسی خوف کی۔ اور اس شاندار سین کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔